جی السلام علیکم۔ یہ آپ کو ویڈیو کے اوپر ایک صاحب نظر آ رہے ہوں گے، یہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، وجاہت سعید خان نام ہے ان کا۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں جی کہ سیالکوٹ نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، ایک فٹ بال اور ایک خواجہ آصف، تو ہم اس کو 1965 میں ہار ہی چکے ہوتے ہیں انڈیا کو۔ بھائی جان، ہم کیوں انڈیا کو ہار چکے ہوتے ہیں؟ سیالکوٹ، اس ملک کا ہر شہر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس ملک کا ایک ایک انچ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بندے کی ریالٹی بتاتا ہوں۔ اس نے پوری زندگی، آپ ان کے پروگرام اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے پوری زندگی فوج کے سر پہ بیٹھ کے، بلکہ فوج کے سر پہ بیٹھ کے نہیں، فوج کی گود میں بیٹھ کے صحافت کی ہے۔ انہوں نے اپنے پروگرام کا نام رکھا محاذ، انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کو گندا کیا، انہوں نے یہ 5th جنریشن وار کے واریر بھی رہے ہیں، اور اس ملک کی مطلب اخلاقیات کو نا بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہ جب بات بھی کرتا ہے نا یہ شخص، تو یہ مطلب اتنی ایکٹنگ کرتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لنڈے کا فوجی بات کر۔ مطلب یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈیا سے سیالکوٹ ہار چکے ہوتے، اور اللہ کے بندے، یہ تمہاری ذہنیت ہے کہ جس شہر میں، جس علاقے میں دوسری پولیٹیکل پارٹی کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ انڈیا کے پاس چلے جائیں۔ ایسے تھوڑی ہے، تم ڈرپوک ہو، تم اتنے مرد کے بچے ہو، تم میں اتنی تڑ ہے تو تم یہاں رہ کے صحافت کرتے ہو، پوری زندگی تم فوج کی گود میں بیٹھے ہو، اور آج تم پہ ذرا سا کوئی مشکل وقت آیا، مشکل وقت بھی نہیں آیا، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی اگر فوج نے، تم ڈر کے باہر بھاگ گئے ہو۔ سیالکوٹ والے یا پاکستان کے کوئی شہری ڈر کے بھاگے تو نہیں ہیں۔ سیالکوٹ میں آپ دیکھ لیں، جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں، وہ الیکشن لڑ نہیں رہی، وہ بھاگی تو نہیں ہیں، وہ تو الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ تو کھڑی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں میں خواجہ آصف کا مقابلہ کروں گی۔ ایک پولیٹیکل وہ ہے نا، سینیریو ہے، ایک مطلب اب الیکشن ہوں گے، ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس میں دونوں میں سے جو جیتے گا وہ قومی اسمبلی میں آ جائے گا۔ بھاگے تو نہیں ہیں، مشکل وقت آتا رہتا ہے لوگوں پہ، کبھی آتا ہے، کبھی آسان وقت آتا ہے، لیکن تم خود ڈرپوک ہو، اور تم اتنی نفرت کی سیاست، اتنی نفرت کی بات، اور مطلب میں ان لوگوں میں بھی حیران ہوں کہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، کہ مطلب ان کی یہ ذہنیت ہے کہ جس شہر میں ان کے نظریے کے خلاف لوگ ہیں، ان کے نظریے کے اگینسٹ لوگوں کا نظریہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جی وہ انڈیا کو دے دو۔ مطلب اتنی نفرت ہے آپ لوگوں میں اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھائی کی ہے، یہ آپ نے سیکھا ہے، یہ آپ کی صحافت ہے۔ میں نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پہ بناؤں گا کہ پاکستانی معاشرے میں جو میڈیا کا کردار ہے، اس میں اس طرح کے لوگوں کو ہم لوگوں نے بے نقاب بھی کرنا ہے، اس طرح کے لوگوں کو انفالو بھی کرنا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کی بات ہی نہیں سننی، مطلب جو اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان کے ہر شہر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ہمارے آپس میں نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، ہم اداروں پہ بھی نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جس دن کوئی بھی ملک ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اپنا ایک انچ بھی نہیں جانے دیں گے۔ پہلے ہماری جان جائے گی، پھر ہمارے ملک کا کوئی انچ جائے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے ساری پاکستانی قوم کا یہ جذبہ ہے۔ اللہ پاک اس جذبے کو سلامت رکھے، اور اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اور نفرت کی سیاست سے بھی بچیں۔ نظریاتی اختلاف رکھیں، آپ کا حق ہے، آپ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کریں، آپ اداروں پہ بھی نظریاتی اختلاف کریں۔ میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ فوج کی جو سیاسی معاملات میں مداخلت ہے، میں اس کا بہت بڑا ناقد ہوں۔ میری نظر میں فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، ان ساری باتوں کے باوجود جس دن میرے ملک پہ آنچ آئے گی، میں نے یہ ویڈیو آج سے 3 سال پہلے، 4 سال پہلے بنائی گی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ پڑی ہے، کہ فوج کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طبقے کو، جو دین پسند اور مذہب پسند طبقہ ہے نا، وہی سب سے آگے فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا جب بھی ملک پہ مشکل وقت آئے گا۔ یہ جو 5th جنریشن وار کے نام پہ ویریئرز انہوں نے بنائے تھے، یہ تو بھاگ کے سارے، اور اب باہر بیٹھ کے یہ فوج کی برائیاں نہیں کر رہے۔ یہ تو انہوں نے پیسہ کدھر سے کمایا؟ ان کو جانتا کون تھا آج سے 10-15 سال پہلے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ نفرت کی بات کو نہ پروموٹ کریں، ملک پاکستان سے پیار کریں، اور ملک پاکستان کی خدمت کریں۔ نظریاتی اختلاف رکھیں، کوئی آپ کی سوچ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی رسپیکٹ کریں، آپ اس کے دشمن نہ بن جائیں، یہ نہ کہہ دیں کہ یار تم انڈیا چلے جاؤ، تم کسی اور ملک چلے جاؤ۔ کیوں انڈیا چلے جاؤ بھائی؟ ہم تو بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے بیٹھے رہیں گے۔ اپنی جان جب تک ہے ہم ملک پاکستان کی حفاظت کریں گے، جان جب نہیں رہے گی تو ہمارے بعد والی نسلیں بھی ملک پاکستان کی حفاظت کریں گی۔ ڈر کے بھاگیں گے نہیں ہم کبھی، ہم اسی ملک میں رہیں گے۔ اور میرے پیغام کو آگے پہنچائیں، اس طرح کے لوگوں سے، اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ صحافت کے نام پہ دبائیں، انہوں نے کبھی پوری زندگی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے صحافت ہوتی کیا ہے۔ انہوں نے تو بس چند ٹکوں کے، چند پیسوں کے نام پہ پیسے لے کے صحافت کی۔ پاکستان میں ذرا سا کوئی مشکل وقت ان پہ آیا اور اب یہ باہر بھاگ گئے ہیں، اور باہر بھاگ کے اب یہ جنہوں نے پوری زندگی ان کو پالا، انہی کے اگینسٹ یہ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے بچیں، ملک پاکستان کے نظریات کی حفاظت کریں، پولیٹیکلی اپنے نظریات جو مرضی رکھیں، کسی سے نفرت نہ کریں۔ اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔